السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ طلباء عزیز، تعطیل عید الاضحیٰ کے بعد میں آن لائن کلاس کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امید کی آپ سبھی بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تعلیم و تعلم کا موقع دے اور حصول علم کی بھرپور توفیق دے، آمین۔ عزیز طلبہ، کلاس ہے ثانویہ ثانیہ، مادہ ہے اصول فقہ، کتاب ہے تصحیح الاصول الی فہم علم الاصول۔ پچھلے درس میں آپ کو حکم تکلیفی کی 5 قسمیں بتلائی گئی تھی اور ہر ایک کی تفصیلی وضاحت کتاب کی روشنی میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ حکم وضعی کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ ان میں سے تیسری قسم انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، المانع۔ مانع رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھیے، المانع رکاوٹ، کسی چیز سے انسان کو روک دیا جائے اس کو مانع کہتے ہیں۔ المانع الثالث، المانع مانع، المانع فی اللغہ الحاجز۔ مانع لغت میں حاجز کو کہتے ہیں۔ مانع لغت میں حاجز کو کہتے ہیں، یعنی مانع لغت میں رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ حاجز کے معنی رکاوٹ۔ وہ اصطلاحاً، اور اصطلاح میں، ہوا ما یلزم من وجودہ العدم۔ اصطلاح میں مانع اس کو کہتے ہیں ما یلزم من وجودہ العدم، جس کے وجود سے عدم لازم آئے، یعنی حکم کا عدم لازم آئے۔ ولا یلزم من عدمہ وجود ولا عدم لذاتہ، اور جس کے عدم سے حکم کا وجود لازم نہ آئے اور نہ خود اس معنی کا عدم لازم آئے۔ تو اصطلاح میں معنی حاجز اور رکاوٹ کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں معنی اس کو کہتے ہیں جس کے وجود سے حکم کا عدم لازم آئے اور جس کے عدم سے حکم کا وجود اور خود اس معنی کا عدم لازم نہ آئے۔ مثال سے آپ سمجھیے، کالقتل فی المیراث، جیسے قتل ہے۔ قتل یہ میراث کے حصول میں مانع ہے۔ اگر کوئی وارث کسی کو قتل کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مقتول کے مال کا وارث نہیں ہوگا۔ معنی کیا ہے؟ قتل ہے۔ تو کالقتل فی المیراث، جیسے قتل میراث کے حصول میں مانع ہے، یعنی اگر کوئی وارث کسی کو قتل کر دے
تو وہ مقتول کے وراثت کا مالک نہیں ہوگا، مقتول کا وہ وارث نہیں ہو سکتا ہے، مقتول کی وراثت وہ نہیں پا سکتا ہے کیونکہ مانع قتل ہے۔ والحیض فی الصلاۃ، اور جیسے حیض ہے یہ نماز کی ادائیگی سے مانع ہے، یعنی اگر کسی خاتون کو حیض آ گیا تو حیض کا وجود یہ نماز کی ادائیگی کے لیے مانع ہے۔ تو مصنف نے جو تعریف کی ہے عزیز طلبہ، اصطلاحی تعریف معنی کی، ما یلزم من وجودہ العدم، جس کے وجود سے حکم کا عدم لازم آئے، تو یہ اصطلاح ہے۔ اصطلاح کو آپ مثالوں سے سمجھیں گے تو بات سمجھ میں جائے گی۔ جیسے حیض ہے، حیض یہ معنی ہے نماز کی ادائیگی کے لیے۔ عورت نماز پڑھ رہی ہے، حیض آ گیا، نماز چھوڑ دے گی، نماز نہیں پڑھے گی۔ اب نماز کیوں نہیں پڑھے گی؟ وجہ کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ حیض کا آنا۔ تو حیض کے وجود سے نماز کا حکم ساقط ہو گیا۔ ہوا ما یلزم من وجود العدم، جس کے وجود سے حکم کا عدم لازم آئے، یعنی حیض کا وجود یہ نماز کے وجوب کو ختم کر رہا ہے، ساقط کر رہا ہے۔ فَإِنْ وُجِدَ الْقَتْلُ امتنع المیراث، ایسے ہی قتل ہے، قتل یہ رکاوٹ ہے میراث کے سلسلے میں، یعنی انسان اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو مقتول کے مال کا وہ قاتل وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ قتل کرنا۔ اب قتل کا وجود ہوا جس کی وجہ سے وراثت جو ملنے والی تھی وارث کو وہ کالعدم ہو گئی، اب وہ نہیں مل سکتی ہے۔ تو قتل کے وجود سے وراثت ختم ہو گئی۔ فَإِنْ وُجِدَ الْقَتْلُ، اور اگر قتل پایا گیا، امتنع المیراث، جب بھی قتل کا وجود پایا جائے گا میراث ممتنع ہو جائے گا، یعنی قاتل مقتول کے مال کا وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ وَإِنْ وُجِدَ الْحَیضُ، اور جب بھی حیض پایا جائے گا، امتنعت الصلاۃ، تو نماز کی ادائیگی ممنوع ہو جائے گی۔ تو آپ نے اصطلاحی تعریف میں جو عبارت آئی ہے اس عبارت کو سمجھ لیا ہوگا کہ مباح اس کو کہتے ہیں جس کے وجود سے حکم کا عدم لازم آئے، جیسے قتل میراث میں۔ قتل میراث کے حصول میں معنی ہے۔ اب قتل کے وجود سے میراث کالعدم، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، رشتہ دار کو، مال کے چکر میں، تو قتل کرنے کی وجہ سے وہ مال کا وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی عورت نماز پڑھ رہی ہے، حیض آنے لگا، حیض کے وجود سے نماز کا وجوب ساقط ہو گیا، اب نماز نہیں پڑھے گی عورت۔ لہٰذا اگر قتل کا وجود ہوگا تو میراث ممتنع ہو جائے گا، میراث کا مالک نہیں ہوگا۔ اور اگر حیض کا وجود ہوگا تو نماز کا حکم ساقط ہو جائے گا، نماز پڑھنا ممنوع ہو جائے گا۔ وقد ینعدمان، اور کبھی کبھی یہ دونوں پائے نہیں جاتے۔ ینعدمان، کبھی کبھی یہ دونوں یعنی قتل اور حیض نہیں پائے جاتے۔ ولا یلزم میراث ولا صلاۃ،
اور ان کا نہ پایا جانا یہ میراث کے حصول اور نماز کی ادائیگی کو لازم نہیں بناتا ہے۔ مفہوم کیا نکلا؟ مفہوم یہ نکلا کہ اگر حیض نہیں آ رہا ہے تو اس بات کو لازم نہیں کرتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ عورت جس کو حیض نہیں آ رہا ہے وہ سخت بیمار ہو، بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو، اب بے ہوشی میں نماز جائز نہیں ہے، یا حیض نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کہ وہ بچی ہو، ابھی بالغ نہ ہوئی ہو اور اس کے اوپر نماز کا حکم لاگو نہ ہو رہا ہو۔ لہذا اگر حیض نہیں پایا جا رہا ہے تو نماز کی ادائیگی لازم نہیں ہے، کنڈیشن اور حالت دوسری ہو سکتی ہے۔ تو اسی کو مصنف فرماتے ہیں کہ اصطلاح میں مباح ہوا ما یلزم من وجودہ العدم، جس کے وجود سے عدم لازم آئے، یعنی حکم کا عدم لازم آئے۔ قتل کا وجود ہوگا تو جو وارث کو جائیداد میں حصہ ملنا تھا، وراثت ملنا تھا، وہ نہیں ملے گا، کل عدم ہو جائے گا۔ حیض کے وجود سے نماز پڑھنا جو واجب تھا وہ وجوب ساقط ہو جائے گا، کل عدم ہو جائے گا۔ ولا یلزم من عدمہ وجود ولا عدم لذاتہ، اور اس کے عدم سے حکم کا وجود لازم نہ آئے، ولا عدم لذاتہ، اور خود اس معنی کا عدم لازم نہ آئے۔ مفہوم یہ نکلا کہ اگر معنی کا وجود نہیں ہے تو اس سے حکم کا وجود لازم نہیں آئے گا، کیونکہ اگر کسی آدمی نے قتل نہیں کیا ہے، قتل کر دیا ہے، تب تو میراث اور جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر قتل نہیں کیا ہے تو بھی ضروری نہیں ہے کہ جائیداد میں اس کو حصہ ملے، اگر وہ حقدار نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ تو اگر قتل نہ کرے تو قتل کے عدم وجود سے حکم کا وجود لازم نہیں آئے گا، ولا عدم لذاتہ، اور خود اس معنی کا عدم لازم نہیں آئے گا کہ اس نے قتل نہیں کیا ہے، اس کو حصہ نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ اس کو حصہ مل رہا ہے اس لیے کہ اس نے قتل کیا ہے، قتل نہیں کیا ہے۔ تو یہ مثالیں مصنف نے دی ہیں، کالقتل فی المیراث والحیض فی الصلاۃ، جیسے قتل میراث کے حصول میں مانع ہے اور حیض نماز کی ادائیگی سے مانع ہے۔ فَإِنْ اُجِدَ الْقَتْلُ امْتُنِعَ الْمِيرَاثُ، اگر قتل کا وجود پایا جائے گا تو میراث ممتنع ہو جائے گا، یعنی قاتل کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا۔ وَإِنْ اُجِدَ الْحَیضُ، اور اگر حیض پایا جائے گا، امتنعت الصلاۃ، تو نماز کی ادائیگی ممنوع ہو جائے گی۔ وقد ینعدمان، اور کبھی کبھی یہ دونوں قتل اور حیض پائے نہیں جاتے۔ ولا یلزم میراث ولا صلاۃ، اور ان کا نہ پایا جانا
میراث کے حصول اور نماز کی ادائیگی کو لازم نہیں بناتا ہے۔ فہو بعکس شرط، لہذا معنی یہ شرط کے برعکس ہے۔ اذ شرط یتوقف وجود المشروط علی وجودہ، کیونکہ شرط میں مشروط کی موجودگی شرط کی موجودگی پر موقوف ہوتی ہے۔ اذ شرط یتوقف وجود المشروط علی وجودہ، کیونکہ شرط کے وجود پر مشروط کا وجود موقوف ہوتا ہے۔ والمعنی ینفی وجودہ، اور معنی اس کے وجود کی نفی کرتا ہے۔ ولیکن یتبین لک الفرق بین السبب والشرط والمعنی، لیکن آپ کے سامنے فرق واضح ہو سکتا ہے۔ سبب، شرط اور معنی کے درمیان کیا فرق ہے؟ فرق واضح ہو سکتا ہے۔ انظر فی زکوٰۃ المال، آپ مال کے زکوٰۃ پر، زکوٰۃ مال کے زکوٰۃ پر غور کریں تو آپ کو فرق واضح ہو جائے گا کہ سبب اور شرط اور معنی میں کیا فرق ہے۔ مثلا مثال کے طور پر تجد، آپ کو معلوم ہو جائے گا، سبب وجوبہا، تجد سبب وجوبہا وجودا نصاب، یعنی مال زکوٰۃ کا وجوب، مال میں زکوٰۃ کے وجوب کا سبب نصاب کا وجوب ہے، یعنی مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی جب مال نصاب تک پہنچا ہوا ہو۔ اسی کو بتا رہے ہیں سبب وجوب یا وجود النصاب۔ مال کے زکوٰۃ کے وجوب کا سبب، زکوٰۃ مال کے وجوب کا سبب نصاب کا وجود ہے۔ اگر مال نصاب تک پہنچا ہوا ہے، سونا 7.5 تولہ ہے، چاندی 52.5 تولہ ہے، اب نصاب تک پہنچا ہوا ہے، نصاب کا وجود ہے، تب زکوٰۃ مال میں واجب ہوگا۔ تو زکوٰۃ کے وجوب کا سبب نصاب کا وجوب ہے، نصاب کا وجود ہے، نصاب کا پایا جانا ہے۔ وَيَتَوَقَّفُ ذَلِكَ الْوُجُوبُ عَلَى حَوْلَانِ الْحَوْلِ، اور اس وجوب یعنی زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے اس مال پر سال کا گزرنا بھی موقوف ہے۔ یتوقف ذالک الوجوب، مال میں زکوٰۃ دینا جو واجب ہے، تو مال زکوٰۃ کا وجوب یہ موقوف ہے علی حولان الحول، سال گزرنے پر۔ مال نصاب تک پہنچ گیا ٹھیک ہے، لیکن اگر سال نہیں گزرا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ مال نصاب تک پہنچ گیا اور اس پر سال گزر گیا ہے، تب زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ فَهُوَ شَرْطٌ فِيهِ، اس لیے کہ حولان حول یہ زکوٰۃ مال کے وجوب کے لیے شرط ہے۔ فَإِنْ وُجِدَ دَيْنٌ، اور اگر قرض پایا گیا، اور اگر قرضہ موجود ہو، انسان کے پاس مال ہے، مال نصاب تک پہنچا ہوا ہے اور سال بھی گزر گیا ہے، لیکن آدمی مال کا مالک مقروض ہے، وَإِنْ وُجِدَ دَيْنٌ مُنِعَ وُجُوبُهَا، اور اگر قرضہ موجود ہو تو یہ مانع ہوگا زکوٰۃ کے وجوب کے لیے، یعنی یہ قرضہ اگر موجود ہے، آدمی مقروض ہے، تو پہلے قرض کی ادائیگی کرے گا، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔
پہلے قرض کی ادائیگی کرے، قرض کی ادائیگی کے بعد اگر مال بچتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ نصاب تک پہنچا ہوا ہے اور سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ فَهُوَ مَانِعٌ لِذَلِكَ، کہتے ہیں کہ یہ قرض کا وجود یہ اس وجوب کے لیے مانع ہے، زکوٰۃ کے وجوب کے لیے مانع ہے، علی القول بأن الدین مانع، اس قول کی بنیاد پر، ان حضرات کے قول کے مطابق جو یہ کہتے ہیں کہ قرض یہ مانع ہے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے۔ عزیز طلبہ، ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ حکم وضعی کی تیسری قسم ہے مانع۔ المانع فی اللغہ الحاجز، مانع لغت میں رکاوٹ کو کہتے ہیں، مانع لغت میں رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ وہ اصطلاحاً، اور اصطلاح میں، ہوا ما یلزم من وجودہ العدم، مانع اس چیز کو کہتے ہیں جس کے وجود سے عدم لازم آئے، یعنی حکم کا عدم لازم آئے۔ ولا یلزم من عدمہ وجود ولا عدم لذاتہ، اور جس کے عدم سے حکم کا وجود اور خود اس معنی کا عدم لازم نہ آئے۔ کالقتل فی المیراث، جیسے قتل میراث کے حصول میں معنی ہے۔ والحیض فی الصلاۃ، اور حیض نماز کی ادائیگی سے معنی ہے۔ فإن وجد القتل امتنع المیراث، اگر قتل کا وجود پایا جائے گا، اگر قتل موجود ہوگا، قتل کا وجود پایا جائے گا، امتنع المیراث، تو میراث ممتنع ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو، کوئی وارث کسی رشتہ دار کو قتل کر دے گا تو قتل کرنے کی وجہ سے وہ مال کا وارث نہیں بن سکتا ہے، رکاوٹ ہے قتل۔ وَإِنْ وُجِدَ الْحَیض، اور اگر حیض کا وجود پایا گیا، امتنع الصلاۃ، تو نماز کی ادائیگی ممنوع ہو جائے گی۔ وَقَدْ يَنْعَدِمَانِ، اور کبھی کبھی یہ دونوں یعنی قتل اور حیض پائے نہیں جاتے۔ وَلَا يُلْزِمُ مِيرَاثٌ وَلَا صَلَاةٌ، اور ان کا نہ پایا جانا، یعنی قتل اور حیض کے نہ پائے جانے سے میراث کے حصول اور نماز کی ادائیگی کو لازم نہیں بناتا ہے۔ فَهُوَ بِعَكْسِ الشَّرْطِ، لہٰذا یہ معنی شرط کے برعکس ہے۔ اِذِ الشَّرْطُ يَتَوَقَّفُ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ عَلَى وُجُودِهِ، کیونکہ شرط میں مشروط کا وجود شرط کے وجود پر موقوف ہوتا ہے۔ وَالْمَانِعُ يَنْفِي وُجُودَهُ، اور مانع اس کے وجود کی نفی کرتا ہے۔ وَلِكَيْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْفَرْقُ، اور سبب شرط اور معنی کے درمیان فرق اس طور پر بھی آپ کے سامنے واضح ہو سکتا ہے۔ آپ تھوڑا سا مال کے زکوٰۃ پر غور کریں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے، آپ پائیں گے کہ مال میں زکوٰۃ واجب کب ہوگی؟ جب مال نصاب تک پہنچا ہوا، نصاب کا وجود ہونے پر ہی مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ تو زکوٰۃ مال کا سبب، زکوٰۃ مال کے وجوب کا سبب نصاب کا وجود ہے، اور مال میں زکوٰۃ کا وجوب یہ موقوف ہے سال گزرنے پر۔ مال نصاب تک پہنچا ہوا ہے لیکن اگر سال نہیں گزرا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ واجب ہوگی کب؟ علی حولان الحول، جب اس مال پر جب اس مال پر سال گزر چکا ہو۔ فَهُوَ شَرْطٌ فِيهِ، اس لیے کہ مال میں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حولان حول شرط ہے۔ وَإِنْ وُجِدَ دَيْنٌ، اور اگر مال نصاب تک پہنچا ہوا ہے، سال بھی گزر گیا ہے لیکن قرضہ پایا گیا، انسان مقروض ہے، تو ایسی صورت میں یہ قرض کا وجود یہ مال میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے رکاوٹ ہے۔ پہلے انسان زکوٰۃ
قرض ادا کرے گا، قرضے کی ادائیگی کرے گا، اس کے بعد مال بچے گا، پھر دیکھے گا کہ وہ مال نصاب تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں۔ فَهُوَ مَانِعٌ لِذَلِكَ الْوُجُوبِ، اس لیے کہ یہ قرضہ یہ مال میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے بہت بڑا رکاوٹ ہے۔ ان حضرات کے قول کے مطابق جو کہتے ہیں کہ ان الدین مانع، کہ قرض یہ رکاوٹ ہے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ حکم وضعی کی تیسری قسم ہے مانع۔ مانع لغت میں رکاوٹ کو کہتے ہیں، کسی چیز سے روک دیا جائے۔ اصطلاح میں جس کے وجود سے عدم لازم آئے، یعنی اگر اس کا وجود ہوگا تو حکم ساقط ہو جائے گا۔ جیسے اگر کسی نے قتل کیا تو قتل کرنے کی وجہ سے وہ مقتول کے مال کا وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ حیض کے آنے سے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدْمِهِ وُجُودٌ، اور جس کے عدم سے وجود لازم نہ آئے اور نہ خود ہی اس معنی اور نہ ہی اسے خود اس معنی کا عدم لازم آئے، یعنی اگر قتل نہیں پایا گیا تو مال میں تو وراثت میں حصہ ضروری ہے، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا حصہ بنتا ہوگا تب پائے گا۔ اگر حصہ نہیں بن رہا ہے، ترکہ میں جائیداد میں اس کا حصہ شریعت کے مطابق نہیں بن رہا ہے تو اسے حصہ نہیں ملے گا، اگرچہ اس نے قتل نہ کیا ہو۔ اگر قتل کر دیا ہے تو قتل کرنے کی وجہ سے حصہ نہیں پائے گا جو حصہ قتل نہ کرنے کی وجہ سے پا رہا تھا۔ لیکن اگر قتل نہیں کیا ہے اور ترکہ میں اس کا حصہ بھی نہیں بن رہا ہے تو حصہ نہیں پائے گا۔ اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر قتل کا وجود نہ ہو، قتل نہ پایا جائے تو جائیداد میں انسان کو حصہ مل جائے، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر حصہ بنتا ہوگا تب ملے گا، نہیں بنتا ہوگا تو نہیں ملے گا۔ تو قتل یہ میراث کے حصول میں رکاوٹ ہے۔ اگر کسی وارث نے کسی رشتہ دار کو قتل کر دیا تو قتل کرنے کی وجہ سے وہ مقتول کے مال کا وارث نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قتل یہ رکاوٹ ہے میراث کے حصول کے لیے۔ حیض کے آنے سے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، کیونکہ حیض کا آنا یہ نماز کی ادائیگی کے لیے مانع اور رکاوٹ ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ حیض نہیں آ رہا، تبھی نماز نہیں پڑھے گی۔ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت کو حیض نہیں آ رہا ہے لیکن وہ بے ہوش ہے، تو حیض کے نہ آنے سے نماز واجب نہیں ہے۔ اس کو ایسے سمجھیے جیسے مال میں زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ مال میں زکوٰۃ دینا کب واجب ہوگا؟ جب مال نصاب تک پہنچا ہوا ہو۔ تو مال میں زکوٰۃ کا وجوب کا سبب کیا ہے؟ نصاب کا وجود ہے۔ مال میں زکوٰۃ دینا واجب کب ہوگا؟ جب مال نصاب تک پہنچا ہو اور ساتھ ساتھ حولان حول بھی ہو چکا ہو، سال گزر چکا ہو، اس لیے کہ حولان حول سال کا گزرنا مال پر یہ ایک شرط ہے۔ اور اگر انسان کے پاس مال ہے،
نصاب تک پہنچا ہوا ہے، سال گزر چکا ہے، لیکن اس انسان کے اوپر قرض ہے دوسرے کا، تب بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا، پہلے وہ قرض ادا کرے، کیونکہ قرض یہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے بہت بڑا مانع اور رکاوٹ ہے۔ تو عزیز طلبہ، انہی باتوں پر آج کے درس کو ختم کرتا ہوں، اور آپ سے درخواست ہے کہ درس کو، ویڈیو کو غور سے سنیں، سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور عبارت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ توفیق دے، آمین۔ ضرور ویڈیو سن کر کے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھیے والدیت کے ساتھ، تاکہ آپ کی حاضری درج کی جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔